اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ اب دیکھیں، جو نظر کا حکم ہے وہ دونوں کے لیے، پہلے مردوں کے لیے آیا کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، نظروں کی حفاظت۔ اگین، یہ کوئی قانون یا کوئی ہم سے زور زبردستی نہیں کرا سکتا، یہ اندر کا تقوی ہی ہوتا ہے جو انسان کی نگاہوں میں تقوی پیدا کرتا ہے، اور انسان اپنی نگاہوں سے ایسی ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے کہ جو چیز نہیں دیکھنے کی اس کو نہیں دیکھنا۔ اور پھر عورتوں کو بھی یہ حکم دیا، لیکن عورتوں کی نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، غض بصر کے ساتھ ساتھ کچھ اور احکامات ہیں جو یہاں پہ دیے گئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں۔ اب آپ دیکھیں، اس طرح کے ہم لوگ جلوس نکال کے اور پھر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارا تو یہ پورا اختیار ہے، ہمارا تو حق ہے، ہم تو سب کچھ کریں گے، تمہیں چاہیے خود پہ کنٹرول کرو، تو یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے۔ ٹھیک ہے، یس، مردوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور وہ ان کے لیے بالکل یہ چیز جسٹیفائی نہیں ہے کہ اگر ایک عورت اپنی زینت کے ساتھ باہر آئے تو وہ اس کے ساتھ برا کرے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم بیٹھ کے یہ باتیں، یہ نعرے اور اس طرح کے بورڈز لے لے کے پھریں کہ یہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہے کروں، میں جو چاہے پہنوں، میں جیسے چاہے باہر نکلوں، تم اپنی حفاظت خود کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر یاد کریں اس سورت کی ابتدا کس آیت کے ساتھ ہوئی، کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم نے اس کو فرض کیا کہ بناؤ سنگھار۔ اب بناؤ سنگھار میں دیر از اے لانگ لسٹ جو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک عورت کی بیوٹیفیکیشن کس کس چیز سے ہوتی ہے، تو کہیں پہ جائز نکلتا ہے اتنے سارے فل میک اپ، بالوں کو اچھے سے بنا کے، خوب پرفیوم میں نہا کے، اور لباس بھی اتنا ریویلنگ پہن کے، اور ہم بازاروں میں ٹہل رہی ہوں سب نامحرم مردوں کے آگے، لیکن اللہ سے بہت محبت ہے۔ یس، اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، ضرور ہوگی، لیکن اس اللہ کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں چوائس یا اختیار نہیں دیا گیا، اور اسی میں بھلائی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا وہاں پہ سبمٹ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو ایسا لباس پہننا، ایسا میک اپ کرنا، ایسا ہیئر سٹائل بنانا، ریویلنگ انداز میں نامحرموں کے سامنے جانا، اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ تو پھر کیوں ایسا ہو گیا کہ اب دوپٹے ہی غائب ہو گئے؟ کم از کم ایک دوپٹہ تو ہوتا تھا ہمارے لباس کے اندر، اب وہ بھی چلا گیا۔ اور پھر دوپٹوں کے سٹائل کیسے ہو گئے کہ آپ پیچھے سے اپنے بازوؤں میں اس کو لٹکا لیں، تو سینہ تو کھلا ہے، تو پھر دوپٹے اوڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ یا پھر اگر ہم نے عبایا اور حجاب لیا ہوا ہے تو حجاب ایسے طریقے سے لینا کہ اس کو سارے کو موڑ کے پیچھے گردن کی طرف لے جانا اور سینہ کھلا ہے، یا حجاب ایسے انداز میں لینا کہ حجاب کو سر کور کر دیے لیکن کان اور گردن اس کو کھلا چھوڑے کیونکہ آپ نے اپنی جیولری دکھانی ہے۔ تو یہ تو اللہ کے حکم کو پھر بدلنے والی بات ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اتنا سینے سے ہٹائیں اور پھر وہ فگر بھی ایسی خوبصورت فگر ہو اور پھر اس کے ساتھ فٹڈ کپڑے ہوں لیکن سر پہ ایک اوڑھنی ہو۔ تو یہاں پہ کلیئر حکم ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، اور وہ زیر 10 مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کو وہ لوگوں کے آگے، لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو لسٹ ہے نا، بس اس لسٹ کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر ڈیفرنٹ حدود ہیں، لیکن چلیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ہم اپنے عام جو ہماری زینت ہے، بناؤ سنگھار ہے، ان کے سامنے ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس لسٹ میں دیکھ لیں کہ دیور، جیٹ، نند کا ہسبینڈ، بہنوئی، اور کون سے رشتے ہوتے ہیں، دیور کا بیٹا، نند کا بیٹا، تو یہ سارے اس لسٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟
ٹھیک ہے، تو یہ لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اب اس لسٹ کے مطابق ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کہاں پہ ہم زینت کا اظہار کر سکتے ہیں اور کن رشتوں کے آگے وی ہیو ٹو کنسیل اٹ، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اور پھر یہ جو آخر میں آئے نا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایسی خوشبو لگانا، یعنی ہم نے اچھے سے خود کو کور کیا ہوا ہے لیکن پرفیوم ایسا ہے کہ لوگ مڑ مڑ کے اور پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون گزرا ہے یہاں سے، تو ایسے پرفیومز لگانا بھی منع ہے، ایسی خوشبو استعمال کرنا۔ یا پھر ایسی چال ہے تو عبایا حجاب، لیکن ایک تو وہ ٹک ٹک والی ایسی ہیل چل رہی ہے کہ سب متوجہ ہو رہے ہیں، اور پھر ایسی چال چلی جا رہی ہے کہ دور دور سے بھی ہر بندہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ آخر ہے کون، اور پھر ایسے زیور کہ ان کی جھنک، ان کی جھنکار ایسے آ رہی ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے، تو ان ساری چیزوں میں بھی احتیاط برتی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرتی ہیں، تکبر سے چلتی ہیں، وہ منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر بہت کم۔